ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے گوجرانوالا سے۔ سعید انور صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سفید رنگ کا دمبا درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اور میرے ارد گرد بہت سے اور بھی دمبے اور جانور کھڑے ہیں، اور اس طرح کا خواب میں پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اس خواب کے ذریعے مجھے کیا پیغام دیا جا رہا ہے، پلیز بتا دیجیے گا، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر تو وہ بائی پروفیشن بچر ہے تو وہ تو اس کی ایک روز کی بزنس ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی ہے کہ ایک دمبا ذبح کیا، پیچھے اور کھڑا ہے، پھر اور کھڑا ہے، بعد جو ہے وہ بڑے جانور بھی ذبح کرتے ہیں، تو وہ تو ایک روٹین ورک ہے، اس کے لیے تو کوئی اسپیشل تعبیر کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ان کامن ہے اس کے لیے اور اس کا کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ خواب کے اندر اپنے ہاتھوں سے جانور، حلال جانور ذبح کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، اور یہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو دوسری یہ بھی تعلیم اس میں ہمیں ملتی ہے کہ اگر ان کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے اور وہ قربانی ریگولرلی کریں، اور اگر پیچھے اور بھی دمبے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گنجائش ہے، اپنی طرف سے بھی کرے، اہلیہ کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتا ہے، خلفائے راشدین ہیں یا اپنے بزرگ آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اگر حیات بھی ہیں تو ان کی نیت سے بھی جو ہے، اسی لیے بعض بڑی قربانی کر لیتے ہیں اونٹ کی یا بیل بھینس وغیرہ، اس کی جو ہوتا ہے گائے کا جو بچڑا اس کی، تو اس میں پھر 7 حصے شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک اپنا وہ تو اضاف ہو گیا، پھر بیوی کا، بچوں کا، بیٹیوں کا، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ عقیقے کی نیت سے بھی جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ 7 حصے ہیں تو کچھ قربانی کے رکھ لیں، اور بیٹا ہے تو 2 حصے اس کی طرف سے، اگر بیٹی ہے تو ایک حصہ جو ہے۔ تو یہ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، تو اس میں جب دشمن آپ کے در پہ ہوئے تو وہاں بھی اللہ نے خوشخبری دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اللہ کریم نے جو ہے وہ بے شک آپ کو خیر کثیر دی ہے، تو آپ کو چاہیے زیادہ نماز کا اہتمام کریں، وانحر اور قربانیاں پیش کریں، ان شانی آقاہ ولا بتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ ویسی بھی روٹین میں بھی سرکار نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو رزق اور عمر میں برکت پیدا ہو تو 2 کام کرو، ایک تو کھلایا پلایا کرو زیادہ، دوسرا ہر ایک سے لیک رکھا کرو، آتے جاتے لوگوں کو افشوا السلام بینکم، السلام علیکم کہیں، حاجی صاحب السلام علیکم، قبلہ ملک صاحب السلام علیکم۔ تو یہ بھی ایک انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ قربانی کریں گے، ظاہر سارا خود تو نہیں کھا جانا، اپنے ہمسایوں کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، احباب کو، تو کسی نہ کسی بہانے سے کھلانے پلانے کی عادت جو ہے یہ بہت مستحسن ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اس کی عمر میں۔ تو صلہ رحم یہی ہوگی، تحادوا تحابوا، سرکار نے فرمایا ہدیے پیش کرو تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور جب تم ہدیہ بھیجتے ہو بے شک وہ معمولی ہی شے کیوں نہ ہو، تو 24,000 فرشتے اللہ ساتھ بھیجتا ہے کہ میرے نبی کی سنت کو یہ زندہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب وصول کرنے والا خوش دلی سے وصول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ ہدیے دینے کی جو حجازی تہذیب ہے، سرکار نے فرمایا کہ بھئی اچھا کھانا بنا رہے ہو تو 1 پیالی پانی زیادہ ڈال لو، اور ہم سائے کو بھی اس دعوت میں شامل کرو۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بھی زبان کے اور لینگویج کے استاد ہیں اور میں بھی لٹریچر پڑھاتا ہوں، تو کیا اس کو ہم تھوڑا میٹافوریکلی بھی لے سکتے ہیں کہ خود کی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کرنے کا ایک یقیناً لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون استعمال نہیں کرتا، بلکہ دلوں میں جو تقوی ہے، اخلاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ تو اخلاص نیت سے
اور اللہ کی بارگاہ میں وارفتگی کے جذبات سے کہ جب ہم ظاہری قربانی کر رہے ہیں تو یہ ایک عہد بھی ہے، اللہ اگر جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں انشاءاللہ دریغ نہیں کروں گا۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سعید انور صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ایک مبارک خواب ہے، شاید اللہ آپ کو حج کی مبارک اور سعادت عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ صلہ رحمی کریں، وہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ آپ کے درجات کو شاید بڑھانا چاہ رہا ہے۔